نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی تنگ دستی ہو، کوئی بھی دنیاوی مشکل ہو، ہر مشکل کا حل جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے۔ اپنی ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں تلاش کیا کریں، اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہتے تو علماء حضرات کے پاس جایا کریں، ان کا ادب کیا کریں، احترام کیا کریں علماء حضرات کا، اور ان سے جا کے کہیں کہ حضور حضرت میری یہ پریشانی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے اس کا حل بتائیں۔ پھر وہ آپ کو کوئی دعا پڑھنے کے لیے بتائیں گے، کوئی سورت پڑھنے کے لیے، کوئی آیت پڑھنے کے لیے بتائیں گے۔ آپ اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور اسی قرآن کی برکت سے پھر اللہ جو ہے وہ دنیاوی مشکل بھی حل کر دے گا، اور ہمیشہ کے لیے آخرت کی زندگی جو ہے وہ قرآن کی برکت سے وہ بھی ہماری کریم رب جو ہے وہ بھی ہماری بنا دے گا، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر آپ جا کے بھٹکیں، لوگوں کے پاس جائیں۔ یہ جو ننگ دڑنگ بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں ان کو نماز نہیں پڑھنی آتی، ان کو یہ پوچھ لیں رکعتیں کتنی ہیں وہ نہیں بتا سکتے، دعائے قنوت آپ کو نہیں سنا سکیں، تو وہ کیا، وہ بس بہروپیے ہیں، روپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جاتے ہیں سب لوگ تو وہ جو ہے ان کی جمع پونجی بھی وہ لے لیتے ہیں، اور ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں وہ الگ سے۔ تو اپنے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں تلاش کیا کریں۔ وَيْلٌ سے لے کر المحجوبون تک، آیت نمبر 1 سے 15 تک سورۃ المطففین، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمانداری سے کاروبار کرنے والا بنائیں گے اور اس کے کاروبار میں ترقی دیں گے۔ ثم سے لے کر المقربون تک، آیت نمبر 16 سے 28 تک سورۃ المطففین، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز فجر 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے اور اس کے سارے کام بنا دیں گے۔ ان الذین سے لے کر یفعلون تک، آیت نمبر 29 سے
اور آیت نمبر 29، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور قبر میں بھی کامیاب کریں گے۔ سورۃ انفطرت آیت نمبر 1 سے 9 تک، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین بن جائے گا۔ آیت نمبر 10 سے 19 تک سورہ انفطرت، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے مکان میں ترقی دیں گے۔ محترم ناظرین، ایک گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ دن کے ٹائم میں ایک فری دسترخوان چلایا جاتا ہے، جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی آ کے کھانا کھا سکتا ہے۔ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کرو، سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو اسی سلسلے میں الحمدللہ ہم نے یہ کوشش چھوٹی سی کی ہے، اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ آپ جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس میں رابطہ کر کے آپ اس کا طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انشقاق، اذا السماء سے لے کر یحور تک، آیت نمبر 1 سے 14 تک سورۃ انشقاق، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ بلا سے لے کر ممنون تک، آیت نمبر 15 سے 25 تک سورۃ انشقاق، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ سورۃ البروج، والسماء سے لے کر شہید تک، آیت نمبر 1 سے 9 تک سورۃ البروج، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ملازمت میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ یہ ملازمت کے لیے بہترین عمل ہے۔ ان الذین سے لے کر لشدید تک، آیت نمبر 10 سے 12 تک سورۃ البروج، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ انہو سے لے کر محفوظ تک، آیت نمبر 13 سے 22 تک سورۃ البروج، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹ سے بچائیں گے۔ سورہ طارق، والسماء سے لے کر ولا ناصر تک، آیت نمبر 1 سے 10 تک سورہ طارق، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 31 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی قوت ارادی بڑھا دیں گے۔ والسماء سے لے کر المقربون تک، آیت نمبر 11 سے 17 تک سورۃ طارق، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دانش مندی عطا فرمائیں گے۔ تو محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، دنیا روشن ہے اسی کی وجہ سے۔
تو محترم ناظرین، آپ شروع سے لے کے بالترتیب اس قرآن پاک کو آخر تک بالترتیب شروع سے لے کر آخر تک پڑھا کریں۔ یہ نہ کیا کریں کہ جو آپ کے کام کی چیز ہو وہ پڑھ لی، باقی چھوڑ دیا۔ سارا قرآن پاک ہی بابرکت ہے، سارا قرآن پاک ہی شفا ہے۔ جب آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے رہا کریں گے تو آپ کو اس کا پڑھنے میں لطف آئے گا۔ محترم ناظرین، یقین کریں، اگر ایک آیت پڑھیں گے تو اگلی آیت جو ہے اس سے زیادہ آپ کو لطف دے گی۔ ایک حرف پڑھیں گے، اگلا حرف جو ہے اس سے زیادہ آپ کو لطف دے گا۔ آپ سارا دن پڑھتے رہیں، یہ ایسا کلام ہے ہمارے کریم رب کا کہ بندہ بور نہیں ہوتا، بندہ تھکتا نہیں ہے۔ اتنا پیارا کلام ہے ہمارے کریم رب کا، اس کے ساتھ دل لگائیں، اس کو پڑھا کریں، دن رات پڑھا کریں، صبح شام پڑھا کریں، اور رات کو کم از کم سونے کے ٹائم جو ہے وہ ایک سورہ ملک جو ہے وہ اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی قبر روشن ہو، آپ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں، تو رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک اور سورۃ الف لام میم سجدہ جو ہے وہ پڑھ کے سوتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ عادت بنانی چاہیے کہ روزانہ جو ہے پڑھنا چاہیے، اور باقی اوقات میں پورا جو ہے شروع سے لے کر آخر تک قرآن بالترتیب پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے سنا، جو ہم نے پڑھا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔